پیارے بچوں، امید ہے آپ سب بہت ٹھیک ہوں گے اور بہتر ہوں گے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک کوے کو جنگل کی سیر کا شوق پیدا ہوا، تو وہ کوا اڑتا اڑتا ایک جنگل میں چلا گیا۔ جب وہاں پہنچا تو اس نے ایک جگہ دیکھا کہ بہت سے مور جمع تھے اور سب پروں کو پھیلا کر اپنی خوبصورت پر دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور رقص کر رہے تھے۔ کوا بھی ان موروں کا تماشا دیکھنے لگا۔ ان کے نیلے ہرے بھرے اور سنہرے پر اسے بہت اچھے لگے۔ کوے نے دل میں سوچا کہ ان کے پر کتنے خوبصورت ہیں، یہ دم پھیلا کر ناچتے ہیں تو کتنے بھلے لگتے ہیں۔ میں ان موروں کے پر جو ادھر ادھر گر جاتے ہیں جمع کر کے اپنے پروں پر لگا لوں تو میں بھی مور بن جاؤں گا۔ کوے نے یہ سوچ کر ادھر ادھر سے موروں کے پر جمع کیے، پروں میں لگائے اور پھر موروں میں جا کر انہی کی طرح رقص کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب موروں نے اپنی خوبصورت آواز نکالی تو کوے نے بھی چاہا کہ وہ ان کی بولی بولے۔ اس نے موروں کی بولی بولنے کے لیے اپنی چونچ کھولی تو وہ موروں کی آواز تو نہ نکال سکا، بلکہ اس کی چونچ سے کائیں کائیں کی آوازیں نکلنے لگیں۔ کائیں کائیں کی آوازیں سن کر سب مور چونک پڑے اور کہنے لگے، ارے یہ کوا ہے، ہمارے پر لگا کر ہمارے درمیان آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر سب موروں نے اس کوے کو گھیر لیا اور ٹھونگے مارنے لگے۔ کوے نے جب یہ دیکھا کہ اس کا راز کھل گیا ہے تو وہ موروں سے جان بچا کر اڑا، لیکن ہوا یہ کہ جب کووں نے اسے دیکھا تو پہچان نہ سکے یہ کوئی مور ان کے درمیان آ گیا ہے۔ سب کوے اس کو دیکھ کر کہنے لگے، یہ کوا نہیں ہے، اس کے پر تو مور کیسے ہیں، یہ ہم میں کیوں آیا ہے؟ یہ کہہ کر سب کووں نے ٹونگے مار مار کر اسے بھگانے پر مجبور کر دیا۔ اپنے ساتھی کووں کے حملے کی وجہ سے کوا انہیں یہ بھی نہ بتا سکا کہ وہ مور نہیں بلکہ ان کا ہی ساتھی کوا ہے۔ لہٰذا ہوا یہ کہ کوا بیچارہ نہ تو مور بن سکا اور نہ کووں میں رہا۔ آخر اس نے مایوس ہو کر موروں کے سارے پر جھاڑ دیے اور کووں میں رہنے لگا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی نقل کرنے کی بجائے اپنی شخصیت کو اپنی اچھی عادتوں سے بہتر بنانا چاہیے۔